السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس صدی کے مفکر مولانا وحید الدین خان صاحب اپنی کتاب راز حیات میں ایک راز بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک حکیم صاحب تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس نے وہ ڈبہ حکیم صاحب کے پاس رکھ دیا اور ڈبہ کھولنے لگا۔ ڈبے میں ایک سونے کا سیٹ تھا۔ وہ حکیم صاحب سے مخاطب ہوا کہ میں آج آپ کے پاس ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں، آپ کو میری ضرورت پوری کرنی ہوگی، آپ مہربانی فرما کر یہ سونے کا سیٹ رکھ لیجئے، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، مگر میں اس وقت بہت مجبور ہوں، آپ اس کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے صرف 50,000 روپے دے دیجئے، میں 1 ماہ میں آپ کی رقم دے کر اپنا قیمتی سیٹ واپس لے لوں گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، اس سونے کے کام سے میرا کیا لینا دینا، میں اس قسم کا کام نہیں کرتا۔ مگر اس آدمی نے منت سے ماجت شروع کر دی اور اپنی مجبوری کو کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ حکیم صاحب کو ترس آ گیا اور انہوں نے 50,000 روپیہ دے کر وہ زیور لے لیا۔ اور سامعین، اس کے بعد انہوں نے اس زیور کو لوہے کی الماری میں بند کر کے لاک لگا دیا۔ مہینوں گزر گئے اور آدمی واپس نہیں آیا۔ حکیم صاحب کو تشویش ہوئی۔ آخر انہوں نے ایک روز زیور کو لوہے کی الماری سے تالا کھولنے کے بعد نکالا اور اس کو بیچنے کے لیے بازار بھیجا، مگر جیولر نے جانچ کر بتایا کہ یہ سیٹ سونے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو پیتل کا ہے۔ حکیم صاحب کو سخت دھچکا لگا اور بہت صدمہ ہوا۔ سامعین، تاہم روپیہ کھونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس نقصان کو، اس ثانیہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے صرف یہ کیا کہ جس زیور کو وہ اس سے پہلے الماری میں لاکر میں بند رکھے ہوئے تھے، اس کو لوہے کی ایک کھلی الماری میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کو سونے کے خانہ سے نکال کر پیتل کے خانہ میں رکھ دیا۔ سامعین، انسانی معاملات کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ انسانوں کے درمیان اکثر شکایت اور تلخی صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے ہم نے جو امید قائم کر رکھی تھی اس میں وہ پورا نہیں اترا۔ ہم نے ایک آدمی کو بااصول سمجھا تھا، مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک بے اصول انسان ہے۔ ہم نے ایک شخص کو اپنا انتہائی خیر خواہ سمجھا، مگر تجربہ کے بعد ثابت ہوا کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے، مگر وہ بدخواہ ثابت ہوا۔ ہم نے ایک شخص کو معقول سمجھ رکھا تھا، مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک غیر معقول شخص ہے۔ سامعین، ایسے مواقع پر بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ہم نے بااصول خانہ میں رکھا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو بے اصول والے خانہ میں رکھ دینا ہے، اور جس شخص کو ہم نے خیر خواہ والے خانے میں رکھا تھا، اب ہم نے اس کو بدخواہ والے خانے میں رکھنا ہے، اور تیسرے شخص کو جسے ہم نے معقول والے خانے میں رکھا تھا، اب ہم نے اسے غیر معقول والے خانے میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے جن چیزوں کو، جن انسانوں کو ہم نے سونے کی الماری میں محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اب ان کو نکال کر لوہے کی کھلی الماری میں رکھ دینا ہے اور خود کو زندگی کی دوڑ میں اسی طرح شامل کرنا ہے جس طرح ہم پہلے
دوڑ رہے تھے۔ ہر نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، مگر اس نقصان کے ساتھ اگر آپ نے اپنا آپ کھو دیا تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کی کبھی بھی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ شکریہ۔